السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها۔ عزیز سامعین، آج کے اس نادیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے القرآن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری ہدایت نامے کو نازل کرنے کے لیے آخری رسول کی حیثیت سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ آپ عرب قوم سے تھے اور اس قرآن مجید کو آپ کو سب سے پہلے عربی لوگوں کے سامنے ہی پیش کرنا تھا، اسی لیے اللہ نے اسے بڑی ہی فصیح اور بلیغ زبان میں اتارا۔ اس کے بعد اس کی دعوت، قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا اور خوب ادا کیا اور اسے دنیا کے تمام گوشوں تک پہنچا دیا۔ سب سے پہلے داعیان دین کے ذریعے اور پھر ترجمے کے راستے اللہ کی یہ کتاب دنیا کے تمام علاقوں تک پہنچ گئی۔ عزیز سامعین، یہ بالکل فطری اور قدرتی طور پر ہوا۔ قرآن کی بات ہی آخری بات ہے اور اسے دنیا کی تمام کتابوں پر فوقیت اور بالادستی حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اور اسے اس ترتیب میں نازل کیا گیا جس کا تقاضا اس وقت کے حالات کرتے تھے۔ اس کے بعد اسے ایک کتاب کی شکل یعنی کہ مصحف جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اسے کی مصحف کی شکل دے دی گئی، اور اس کی ترتیب قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کی ترتیب میں بھی انوکھی انوکھی حکمتیں چھپی ہوئی۔ یہ تمام تو وہ باتیں تھیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہے یا معلوم ہونی چاہیے، لیکن آج کئی لوگ مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان اپنے آپ قرآن پڑھنے کے باوجود اپنا رشتہ قرآن سے نہیں جوڑ پاتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے قرآن کی تلاوت سے دوری۔ عزیز سامعین، قرآن کو اللہ نے ایک ایسی کتاب بنایا ہے جو تمام انسان و جنات کے لیے بلکہ تمام کائنات کے لیے ایک ایسی کتاب بنایا ہے جو ہدایت ہے گمراہی میں، نور ہے اندھیروں میں، غم کے وقت دل کا سکون ہے، خوشی کے وقت شکر ہے اور تزکیہ ہے نفس کا۔ اور بھی کئی باتیں ہیں جن کو جان لینے کے بعد کوئی عقل والا سچا انسان قرآن سے دور نہیں بھاگے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یعنی کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ایک ایسا کلام اتارا ہے جس کی آیات، جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں۔ عزیز سامعین، قرآن کو اللہ نے احسن الحدیث کہا یعنی کہ بہترین بات۔ اسی طرح جو انسان قرآن کے سائے میں تیار ہوتا ہے اسے احسن انسان کہتے ہیں یعنی کہ بہترین انسان۔ جو سماج قرآن کے سائے میں تیار ہوتا ہے اسے احسن سماج کہتے ہیں، اور جو نظام قرآن کے سائے میں تیار ہوتا ہے اسے احسن نظام کہتے ہیں۔ عزیز سامعین، قرآن کی خاصیت کو بتانے کے لیے اللہ نے خود قرآن کے اندر ہی کئی آیات نازل فرمائی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ وَقُرْآنَ الْعَظِيمُ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور اسی طرح قرآن کو اللہ نے روشنی بھی قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، یعنی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ اسی طرح فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب الحکیم، اور اللہ نے قرآن کو رحمت بھی قرار دیا ہے وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یعنی کہ یہ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے رحمت بھی بنائی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کو بشرا کہا یعنی کہ خوشخبری دینے والی، اور نذیر کہا یعنی کہ ڈرانے والی۔ عزیز سامعین، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو خوش فہمی میں رکھنے کی بجائے اسے صاف صاف طور پر آگاہ کر دیتی ہے۔
غلط کام کرنے والے، غلط راستوں پر چلنے والوں کا کیا انجام ہوگا، قرآن بغیر کسی کمی بیشی کے بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اللہ نے بہت سارے حقوق مقرر کیے، بہت سارے نہیں بلکہ چند کہہ لیجئے، چند حقوق مقرر کیے ہیں جن کو ادا کر کے ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ایمان بالقرآن، یعنی ہمیں سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ سکتے ہیں۔ ایمان بالقرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یعنی کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حقوق مقرر کیے اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ استماع الی القرآن، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کر سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ عزیز سامعان، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہمیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، تبھی جا کر ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے تیار کرنا ہوگا، اپنی نیت کو پاک کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے تقاضوں کے مطابق بدلنے کا عزم کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی شخص جب گہری نگاہ سے قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے، قدم قدم پر محسوس کرتا ہے کہ اس کی اپنی خواہشات اور اپنی چاہتیں قرآن کے مطالبات سے بالکل مختلف ہیں۔ تو اپنے دماغ پر لگی ہوئی پٹیوں کو کھولے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھے، تبھی ہم اس کے تمام حقوق کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے حقوق کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہدایت ضرور ڈالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے رہنمائی عطا کرے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔